میرے سامنے یہ تصویر ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے پر شوہر نے بیوی کو قتل کر کے اس کی لاش جلا دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ تصویر حقیقت ہے یا فسانہ، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ اس تصویر کی کہانی نئی نہیں ہے۔ اس تصویر پر بہت سے کامنٹ ہیں جس میں شوہر کو اس درندگی پر داد دی جا رہی ہے۔ عورت مرد کی ملکیت اور اس ملکیت پر مرد کا اختیار۔ پدرسری معاشرے کی یہی خصوصیت ہے۔ ویلکم ٹو مائی لاؤنج۔ میرا نام ہما ہے۔ اس تصویر کے حوالے سے میں نے 3 خواتین سے ان کا ری ایکشن جاننے کی کوشش کی۔ ارم بخاری ایک ایڈورٹائزر ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی کافی سرگرم ہیں۔ مجیبہ بطول پچھلے 20 سال سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں اور خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک نمایاں نام ہیں۔ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی ناصف ایک جانی پہچانی گائناکولوجسٹ ہیں، ہم سب پر لکھتی ہیں اور فیمنزم کے حوالے سے ایک نہ صرف اب ابھرتا ہوا نام نہیں ہے، اب وہ ایک سکہ بند نام ہے۔ ان کے کریڈٹ پر 2 بہت اہم کتابیں بھی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ خواتین اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بھی اپنا ری ایکشن دینا چاہتی تھی، لیکن سب باتیں تو انہوں نے کہہ دی، میرے لیے کچھ نہیں رہا کہنے کے لیے۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک خبر بہت وائرل ہوئی تھی کہ ایک شوہر نے بیوی کو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ مارنے پر قتل کر دیا تھا، اور سوشل میڈیا پر ہمارے باغیرت مسلمان مرد اس خبر پر نہ صرف خوشی سے جھوم اٹھے ہیں بلکہ اپالوجیٹکلی اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے رہے۔ پشاور یونیورسٹی میں کچھ سال پہلے شرمین عبید کے آنر کلنگ پر آسکر وننگ ڈاکومنٹری گرل ان دا ریور دکھائی گئی تھی۔ تو میں نے خبر پڑھی کہ when the father argued against freedom for girls to take their own decisions, the male students burst into applause۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے یہاں میرا جسم اتنا بڑا مسئلہ نہیں، یہاں اصل مسئلہ میری مرضی ہے۔ میں نے کچھ عرصہ سی بی اوز کے ساتھ کام کیا ہے اور اس وجہ سے مجھے کمیونٹی کو قریب سے آبزرو کرنے کا موقع بھی ملا۔ یہاں یہ بات میں کلیئر کرتی چلوں کہ آئی ایم ناٹ مینشننگ سی پی اوز بیکاز آئی تھنک دیٹ دس بیہیویئر از کنفائنڈ ٹو رورل ایریاز اور اسمال ٹاؤنز۔ I'm mentioning it because that was the first time that I observed this kind of behavior۔ اس دوران مجھے پتا چلا کہ مرد کو سب سے بڑا مسئلہ عورت کو ڈیسیژن میکنگ رول میں دیکھنا ہے۔ فیصلہ سازی کے عمل میں عورتوں کی شمولیت کا مطلب ان کو اپنی اتھارٹی میں شراکت داری کا موقع دینا ہے۔ اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ عورت مرد سے اختلاف بھی کر سکتی ہے، اور عورت کا مرد کے فیصلے سے اختلاف کا مطلب مرد کو چیلنج کرنا ہے، جو اس کی ایگو کو گوارا نہیں۔ Basically, the men want women under their thumb۔ اب آئیں میرا جسم پر۔ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو سب مسلمان مرد و خواتین میرا جسم اللہ کی مرضی کا نعرہ مارتے ہیں۔ مرد حضرات اس نعرے کے ساتھ 2-4 ستھری قسم کی گالیاں بھی فیمنسٹ کو بکنا نہیں بھولتے۔ یا تو یہ لوگ جہالت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں یا پھر انتہائی چالاک۔ سلوگن کے اس حصے کی اتنی بار ایکسپلینیشن دی جا چکی ہے کہ اگر کسی گدھے کو بھی بار بار یہ بات سمجھائی جاتی تو وہ سمجھ آتا، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ گدھا از مور ایوالوڈ دین دیز ایپس۔ ان افلاطونوں کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ عورت ننگا پھرنا چاہتی ہے، اور بس۔ یہ مرد جن کے آدھے برین سیلز اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ اپنی کھوپڑی میں موجود اس مردے سے کیا کام لے سکتے ہیں کہ وہ سوچیں کہ ایک عورت اپنے جسم پر اپنی مرضی کیوں ڈیمانڈ کرتی ہے۔ عورت جس کو وہ اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں، جس کو گھر سے باہر چلتے پھرتے اور کام کرتے دیکھ کر انہیں ان عورتوں پر اللہ کا عذاب بن کر نازل ہونا اپنا فرض لگتا ہے، ان کے خیال میں اپنی بیوی پر زبردستی کرنا جائز ہے کیونکہ دے آر سمپلی ایکسرسائزنگ دیئر رائٹ۔
ان کے خیال میں زبردستی ریپ نہیں اپنا حق حاصل کرنا ہے. اس صورتحال میں عورت ہی کیا مجال کہ وہ اپنے جسم کے لیے کوئی فیصلہ لے. بات گھوم پھر کر پھر فیصلہ سازی کے عمل میں عورتوں کی شمولیت پر آ جاتی ہے اور یہ مردوں کی دکھتی رنگ ہے. اس خبر اور اس تصویر اور اس پر کیے گئے کمنٹس کو دیکھ کے تو میرے دماغ میں ایک ہی بات آئی کہ میرا جسم تیری مرضی، کیونکہ اس سے نیچے جو ہے وہ اس معاشرے کے مرد کو یہ بات قبول نہیں ہے کہ کوئی عورت اٹھ کے یہ کہے اور اپنے آپ کو اسرٹ کرے کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی میرا جسم میری ملکیت ہے، تو وہ اس کے لیے ناقابل قبول ہے. کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے اس میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ان کی ایک پراپرٹی ہے، اور وہ پراپرٹی جو ہے اس کے اوپر ان کا پورا رائٹ ہے، اور وہ جو جس طرح سے اس پہ جبر و تشدد اور استحصال اس کے ساتھ کرتے رہیں لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو یہی پیٹریارکی ہے. کیونکہ عورت کی سیکشولیٹی جو ہے وہ ان فیکٹ مرد کی سیکشولیٹی کے سب سروینٹ دیکھی جاتی ہے، اس سے سبارڈینیٹ دیکھی جاتی ہے، اور مرد جو ہے وہ اس میں پوری اٹونمی فیل کرتا ہے کہ وہ اس کی سیکشولیٹی کو کنٹرول کرے اور اپنا پاور اور کنٹرول اس پر سیکشولیٹی کے تھرو ایکسرٹ کرے. تو یہ نعرہ جب بھی لگتا ہے تو معاشرے کی بنیادیں جو ہیں وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی جو ہے وہ ٹریڈیشن کی آڑ میں چھپ کر، کبھی مذہب کی آڑ میں چھپ کر، کبھی ویسٹرن ایجنڈا کی آڑ میں چھپ کر، اور کبھی یہ کہنا کہ یہ عورتیں جو ہیں وہ وائل ہیں اور وہ انبرائڈل فریڈم چاہتی ہیں، اور ان کا اس کے پیچھے جو ہیں وہ سیکشل کونوٹیشنز ہیں کہ وہ فری سیکس چاہتی ہیں. تو چونکہ معاشرہ جو ہے وہ اوورٹلی پیٹریارکل ہے، سو دیر فور وہ جب بھی کوئی عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرتی ہے تو معاشرے کو لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو چیلنج ہو گیا یا شیک ہو گیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا اس طرح شدید ریئیکشن آتا ہے، اتنا شدید ریئیکشن آتا ہے کہ یہاں تک کہ جیسے یہ خاتون قتل کر دی گئی، نہ جانے اس نے یہ بات کہی یا نہیں کہی، یا اس کی کریڈیبلٹی تو بات کی بات ہے، لیکن جنرلی جو پچھلے 3-4 سالوں سے یہ نعرہ لگ رہا ہے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک فرینزی کا، ایک ایمرجنسی کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ اس سے پیٹریارکل سٹرکچرز جو ہیں سوسائٹی کے وہ شیکن ہوتے ہیں. تو کسی کو بھی جو ہے وہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی. کبھی کبھی میں حیرت سے سوچتی ہوں کہ ان 4 لفظوں میں ایسی کیا بات ہے جسے سنتے ہی ہر مرد بھڑک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ عورت کوئی غیر اخلاقی حرکت کرنے کے لیے جا رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس نعرے میں 2 چیزیں چھپی ہوئی ہیں: اختلاف اور اختیار، اور دونوں ہی مرد کو شدید ناپسند ہیں. اختلاف یہ ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو مجھے تمہاری مرضی قبول نہیں ہے اور میں کچھ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں. تو اختلاف کی جرت ایک بہت بڑی بات ہے مرد کے سامنے. اور دوسرا لفظ جو اس سے بھی اہم ہے وہ ہے اختیار، کہ تم اب تک جو میری زندگی کے فیصلے اپنی مرضی سے کرتے چلے آ رہے تھے کہ میں نے پڑھنا ہے یا نہیں، میں نے جاب کرنی ہے یا نہیں، میں نے شادی کرنی ہے کہ نہیں، اور میں نے بچے پیدا کرنے ہیں کہ نہیں، اس میں میرا کوئی رول نہیں تھا، میں صرف ایک اوبیڈینٹ سرونٹ تھی. تو اب اگر میں اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں یا کہہ رہی ہوں تو مجھے اس چیز کا اختیار ہے. اختیار کی یہ پاور عورت کی طرف منتقل ہوتے دیکھ کر مرد جو ہے اس کو شدید آبجیکشن ہے. اور کیونکہ پیٹریارکی سوسائٹی کا جو سسٹم ہے اس میں چونکہ پاور کا جو سینٹر ہے وہ مرد ہے اور ایسا صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے، تو اور یہ پاور امبیلنس تھا، لیکن اب چونکہ عورت اس پاور کو تھوڑا بہت بیلنس کرنے کی کوشش میں یہ اختیار اور یہ اختلاف کرنا چاہ رہی ہے،
جو کہ مسوجنسٹ مردوں کو قطعی گوارا نہیں ہے، اور وہ اس ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں کہ یہ 4 حرفی لفظ سن کے کسی عورت کو جان سے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور انہیں یہ فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ عورت انہی کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔